بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 41 ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. آج انشاءاللہ بہت امپورٹنٹ میسیج اس میں بھی دیا جا رہا ہے. دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین ہادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ غمزدہ کرے آپ کو ان لوگوں کا بھاگ دوڑ کفر میں، یعنی جو لوگ کفر میں ہیں ان کی بھاگ دوڑ، ان لوگوں میں سے جو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یعنی اپنے منہ سے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے جب کہ نہیں ایمان لائے ان کے دل. اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، یعنی یہ لوگ آپ کو غم زدہ نہ کریں. یہ کیا کام ہے ان کا کہ وہ کان لگاتے ہیں جھوٹ پر، سن گن لیتے ہیں ان دیگر لوگوں کے لیے، یعنی دوسرے لوگوں کے لیے جو نہیں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس. وہ بدل دیتے ہیں بات کو سننے کے بعد اس کے موضوع سے، اس کے ٹاپک سے. وہ کہتے ہیں اگر تمہیں دیا جائے، یعنی ان کے جو علماء یہودی علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں دیا جائے یہ تو لے لینا اسے، اور اگر نہیں تمہیں دیا جائے تو بچتے رہنا. اور جس کے لیے ارادہ کرے اللہ اس کی آزمائش کا، تو ہرگز نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار رکھتے ہیں اس کے لیے اللہ کے سامنے کچھ بھی. اسی طرح کے لوگ وہ لوگ بھی ہیں، نہیں ارادہ کیا اللہ نے، یا اللہ کا ارادہ نہیں ہے کہ وہ پاک صاف کرے ان کے دلوں کو. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. آیت نمبر 42. سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.
کان دھرتے ہیں جھوٹ پر، کھاتے ہیں حرام ناحق، پھر اگر وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تو فیصلہ کیجئے ان کے درمیان، یا آپ اعراض کیجئے ان سے، یا آپ لیٹ گو کریں ان سے، اور اگر آپ اعراض کریں ان سے تو ہرگز نہیں وہ بگاڑ سکتے ہیں آپ کا کچھ بھی، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو فیصلہ کیجئے ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، بے شک اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو، بے شک۔ سورۃ المائدہ انشاءاللہ آیت نمبر 41 سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم اچھا ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین ہادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک۔ آیت نمبر 41 کافی بڑی آیت ہے، اور ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کہ ایک آدھے صفحے کی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا اتنا امپورٹنٹ میسج دے رہے ہیں مجھے اور آپ کو۔ یہاں پر دیکھیے کہ کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، سب سے پہلے منافق ہے، دین اس کے بعد یہودیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ایسے لوگ، یقین کریے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب آپ پڑھیں گے تو لوگ کتنا پروپیگنڈا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو ناکام کرنے کے لیے، ان کے کامل رکاوٹیں ڈالنے کے لیے اس قدر جو ہے ایسا پروپیگنڈے کیا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، اے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں غمگین کرے آپ کو وہ لوگ، کون سے لوگ، یسارعون فی الکفر، وہ جو دوڑ دھوپ کرتے ہی رہتے ہیں، ان کی جو کوششیں ہوتی ہیں انتھک وہ صرف اور صرف کفر کے لیے ہوتی ہے۔ اچھا حال تو ان کا ایسا ہے کہ من الذین، اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں، قالوا جو یہ کہتے ہیں کہ آمنا بافواہہم، اپنے منہوں سے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے کر آئے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ولم تؤمنوا قلوبہم، اور نہیں ایمان لاتے ہیں ان کے دل۔ یہ کون سی کیٹیگری کے لوگ ہیں؟ یہ منافق لوگ ہیں۔ ان کے بارے میں جیسے کہ پیچھے ہم سورۃ البقرہ میں ان ڈیٹیل ہم پڑھ چکے ہیں ان کے بارے میں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ ایسے سماج کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا حال ایسا ہوتا ہے کہ ان کو دین کا نقصان ہو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، یہ اپنے مفاد کے بندے ہوتے ہیں، اور ان کا سوچنا ایسا ہوتا ہے کہ چلو اس طرف جس طرف سماج کی ہوا چل رہی ہے، سماج والے جو کر رہے ہیں ادھر اسی طرف چلتے رہو، جس طرف تمہارا فائدہ نظر آئے اس طرف چلتے رہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ایک تو یہ لوگ، اور وہ من الذین، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہو گئے تھے، یعنی ایسا بتایا جا رہا ہے کہ ان کے دلوں یہ ایسے لوگ بھی آپ کو غمگین نہ کریں جو یہودی ہو گئے ہیں۔ یہ کیا کرتے تھے؟ ان کا کام یہ تھا سماعون للکذب، وہ سب سنتے تھے جھوٹ کے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کی باتیں سنتے تھے، اور ان کے جو وہ سننے کا مقصد ہوتا تھا کہ جو بھی انہوں نے کہا ہے وہ ہم جا کر جو ہے کسی اور کو غلط میسج دیں، اور نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگا کر غلط میسج لوگوں کو پہنچائیں، جبکہ وہ جھوٹ کے لیے سنتے تھے۔ اور دوسری بات، وہ سنتے تھے دوسرے لوگوں کے لیے۔ اچھا یہ دوسرے لوگ کون تھے؟ لم یاتک، وہ خود وہاں نہیں آتے تھے۔ کیوں بھیجتے تھے ان کو؟ جاسوسی کے لیے۔ یس، ہمارے ساتھ ایسے بہت معاملات ہوتے ہیں جو خود آ کر ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے، وہ کسی اور کے تھرو ہم سے سوالات جوابات کرواتے ہیں۔ اچھا بتائیے یہ ایسا ہے تو ایسا کیوں ہے، ویسا ہے تو ویسا کیوں ہے؟ اور جب لوگوں کا مزاج سمجھ آنے لگا تو میں یہ تو کہتی ہوں کہ جس کا سوال ہے آپ ان کو خود بھیج دیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیے جو سوال کر رہا ہے آپ سے، آپ اس کے مزاج سے واقف ہیں کہ یہ ایسا سوال نہیں کر سکتی، ہو نہ ہو ان سے کسی نے پوچھوایا ہے ضرور،
तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आके ऐसी गुस्ताखी ये लोग करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें किसी और के लिए सुनते थे। ये ऐसे लोग होते थे जो खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में नहीं आते थे, और ये सरदार यहूद हुआ करते थे। यहूद के बड़े बड़े उल्मा उनके जो सरदार होते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आकर बैठने को अपनी तौहीन समझते थे वो। फॉर एग्जाम्पल दुनिया के लिहाज से, जैसे एक डे टू डे लाइफ के हिसाब से मैं आपको एक एग्जाम्पल दी तो बात समझ में शायद आ जाए आपके, कि समझिए कि अल्लाह के कलाम की कोई मदरसा है या क्लास है वट एवर, तो वहां पर आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं या बड़े ओहदे पर कोई है, आप उसको जो है दावत दे कि भाई आइए हमारी क्लास में अल्लाह का कलाम भी सिखाया जाता है। अगला बंदा आपको ये बोले ओहो ये कोई किताब सीखने की चीज है क्या, इसको क्या पढ़ना, इसको क्या सीखना, और मैं ये जो है मतलब इन लोगों के साथ बैठकर पढ़ाई करूंगी, मेरा लेवल तो देखो, मेरा स्टेटस तो देखो। ये हाल हुआ करता था यहूद के ये जो उलमा हुआ करते थे या मुशरिकान मक्का के जो सरदार हुआ करते थे, उनका रवैया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा हुआ करता था। क्योंकि आज भी समाज में कुछ लोगों की सोच ऐसी है, दीन की तालीम हासिल करना गरीबों का हक है। भाई गरीब लोग हाई एजुकेशन नहीं ले सकते ना, जाइए वो लोग फिर मदरसे में तालीम हासिल करें। यकीन करिए ये सुनी भी बात है, किसी की ऐसे नहीं, सामने फेस टू फेस बात की भी बात मैं आपको बता रही हूँ। बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अच्छी परसेंटेज नहीं है ना, इसको मदरसे में डाल देंगे। तो आप एक बात बताइए, मदरसे को इतना तुमने डी वैल्यू कर रखा है, कोई वैल्यू ही नहीं है उसकी। ये इस तरीके की बातें लोग करते हैं। फिर देखिए कि आप बच्चे का क्या जहन बना रहे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हान ताला देखिए कि सही समझ दे हमारे आज की जो उम्मत है, ये कहाँ पे जो है किस तरीके से जो है वो धोखे में फंसी जा रही है। चलिए और देखते हैं इनकी और क्या क्या जो है वो बातें बताई जा रही हैं, क्या जुर्म था इनका, इस तरीके की ये काम क्या करते थे। युहर्रिफूनल कलिमा मिन बादि मवादिही, और ये सब फेर देते थे, चेंज कर देते थे कलिमे को, अल्लाह का जो कलाम हुआ करता था उसके सही ठिकाने से, उसके मौजू से ही जो है वो टॉपिक को चेंज करके लोगों के सामने पेश करते थे। आज मैं कहूँ कि कुछ आज ऐसे भी जो है वो लोग हैं जिनके हाथ में दीन की जिम्मेदारी अल्लाह सुब्हान ताला ने दी है, जो समाज के दीनदार लोग हैं, या वो समझते हैं कि दीन पे हमारा हक है, हम इस कुर्सी पर चढ़ के बैठेंगे। और यकीन करिए कि जब वो लोगों के सामने बैठकर बात करते हैं तो वो अपने मिजाज की बात करते, सामने वाले के मिजाज की बात करते। हक बोलना देखिए बहुत दिल जिगर का काम है। हक बहुत कम लोग बोलते हैं, और जो बोलते हैं तो फिर आपको अच्छे से एक्सपीरियंस होगा इस चीज का कि कैसे लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं, उनका जीना हराम कर देते, नाक में दम कर देते हैं, समाज में रहना भी। और कुछ लोग जिन्होंने दीन को दुकानदारी बना रखी है, तो वो ये काम करते हैं कि अल्लाह के कलाम में बातें हैं, लेकिन उसके बावजूद उसको जो है उलट पलट कर, फेर कर, इधर उधर से बिल्कुल उसके मौजू से जो है उसको हटा देते, उसके टॉपिक से हटा देते हैं। देखिए पास के मुसलमानों की हरकतें हैं, लेकिन आज अगर हम कंपेयर करें तो सारे लोग नहीं, लेकिन कुछ मुसलमान ऐसी हरकतें करते हैं, और हमने खुद सामने से देखा ऐसे लोगों को काम करते हुए। यक़ूलूना, हाँ वो सब कहते हैं। अच्छा देखिए, जब महफिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफिल में वो लोग भेजते थे ना अपने चेले पेलों को, तो क्या सिखा बुझाकर भेजते थे। सुनो, वो जो बड़े लोग थे, उनके जो उलमा थे, जो सरदार थे, वो सिखाकर क्या भेजते थे, अगर दिया जाए तुमको ये फिर ले लेना उसको, यानी अगर तुम्हारे फायदे की बात हो, तुम्हारी किताब की बात की जाए तो ठीक है, उस पर अमल कर लेना, कोई बात नहीं, सुन लेना, अरे क्या हुआ, अमल कर लेना, अच्छा ठीक है। और अगर नहीं दिया जाए उसको फिर फाहज़रू, फिर क्या करना, फिर जाना, छोड़ देना उसको। अगर तुम्हारे अकीदे की बात नहीं की जाए तो तुम उनके अकीदे पर नहीं चलना। देखिए जरा, ऐसे ही होता है ना, ये तो हमने खुद किसी महफिल में बैठकर सुने हैं। देखो देखो, ये अल्लाह वालों की बातें नहीं सुनने का, ये किताब कुरान समझाने वालों की बातें नहीं सुनने का, अरे ये तुम्हारे अकीदे से तुमको फेर देंगे, ये तुम्हारे बाप दादा के तरीके से तुमको हटा देंगे। हाँ भाई, वो तो हटना पड़ेगा, अगर तुम्हारे बाप दादा किताब और सुन्नत पे नहीं थे तो डेफिनेटली बंदा तो हट ही जाएगा। और जिसको अल्लाह का कलाम समझ आए तो बाप दादा के दीन को क्या वो अहमियत देगा, वो तो अल्लाह सुब्हान ताला की किताब को अहमियत देगा ना। ये ऐसा सिखाकर भेजते थे।
آج بھی بہت محفلوں میں ایسی بات کی جاتی ہے، دیکھو دیکھو وہ کلاس میں نہیں جانے کا، وہ محفل میں نہیں جانے کا، تم کو پتہ نہیں وہ تمہارے طور طریقے سے ہٹا دیں گے، وہ تمہارے ساتھ ایسا کر دیں گے، ارے پتہ نہیں وہ لوگ کیا کرتے۔ بھائی کیا کرتے؟ سیدھی سیدھی بات، جب ایک رب ہے، اس کا کلام ایک ہے اور ایک رسول پہ اس نے نازل کیا، تو ڈیفینیٹلی کلام سمجھ کے عمل کرنے والے کا تو عمل ایک ہی ہوگا نا۔ کتاب میں تو ایک ہی بات بتائی گئی ہے، اس میں تو کوئی فرقہ واریت بات بھی نہیں ہے۔ تو اس طریقے کے لوگ آج بھی باتیں کیا کرتے ہیں، وہ محفل میں مت جاؤ، ادھر مت جاؤ، ان کی مسجد میں مت جاؤ، ایسا کرو ویسا کرو۔ یہ بڑے بڑے جو اپنے آپ کو جو ٹھیکیدار بنا رکھے نا دین کا، اصل میں یہی بگاڑ پیدا کرتے ہیں، صحیح دین لوگوں تک پہنچاتے نہیں ہیں، اور اس طریقے سے نا اتفاقیاں اور جھگڑے فساد اس طریقے سے وہ مچاتے ہیں۔ اب آگے کیا بتایا جا رہا ہے دیکھیں کہ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اور جسے چاہتا ہے اللہ تو وہ جو ہے آزمائش میں ڈال دیتا ہے اس کو۔ دیکھیے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے تو اس کے ذریعے آزمائش ضرور ہوگی۔ آپ اس علم کو جو کا تو لوگوں تک پہنچا رہی ہیں، آپ خود اس پر کتنا عمل کر رہی ہیں، آپ اس میں بگاڑ پیدا کر رہی ہیں یا سنوار رہی ہیں اس علم کے ذریعے، یہ سب آزمائش تو ہوگی۔ فلن آگے بتایا جا رہا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے ساتھ ارادہ کر لے آزمائش کا، پھر ہرگز نہیں کوئی بھی اختیار رکھتا ہے اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی۔ دیکھیے ذرا، خوف آنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو دین میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یعنی ایسا وہ لوگ سوچتے تھے کہ ارے ٹھیک ہے یہ سچے رسول ہیں تو ان کے تھاٹ باٹ کیوں نہیں ہے، عیش و آرام میں کیوں نہیں ہے، یعنی اس طریقے کی باتیں وہ کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کے لیے وہ کیسی کیسی باتیں کیا کرتے، کیسے کیسے سوالات کیا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بول رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ نہ عطا کر دیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو جو کچھ بھی دیا ہے وہ آزمائش کے طور پہ دیا ہے، اور جو کچھ بھی جس کے پاس ہے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں ڈال دے تو کوئی بھی اس کو اس آزمائش سے نکالنے کی جو ہے وہ طاقت نہیں رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب مزید یہ بتایا جا رہا ہے اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں لم یرد اللہ، نہیں ارادہ ہے اللہ کا، نہیں چاہتا ہے اللہ کہ وہ پاک کرے ان کے دلوں کو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے کون سے لوگ؟ ظاہری ایمان ظاہر کرنے والے، دل میں کچھ نہیں، جھوٹ دین کا نام لے کر جھوٹی باتیں پھیلانے والے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میرا ارادہ ایسا ہے کہ میں ایسے لوگوں کے دلوں کو پاک نہیں کروں گا کبھی۔ اللہ اکبر۔ اس دین میں سیکھا تو اس میں سے جاسوسی ہی جاسوسی کرتے رہے اور خیر کی کوئی بات ہی نہیں لی۔ اللہ کی پوری کتاب حکمت اور خیر سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ دعا کریے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اللہ ہمیں ایسے عذاب سے جو ہے بچائے، حفاظت کرے ہماری۔ جو بھی اللہ کی کتاب سے ہمیں سمجھ آتا ہے یا جو بھی ہمیں تعلیمات ملتی ہے اس کا جوں کا توں ہم جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانے والے بنے۔ کوئی غلط بات ہوتی ہے تو اللہ وہ میری طرف سے ہوتی ہے، میرے نفس سے ہوتی ہے، شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو حق بات ہوتی ہے اللہ تیری طرف سے ہوتی ہے، اس میں بھی کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 42 سے انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا اوكي وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين۔ آیتیں یہودیوں کے بارے میں چل رہی ہیں اور آگے بھی سب کنٹینیوشن میں ہے کہ ان کی کچھ جرائم، کچھ حرکتیں، ان کی کچھ کرتوتیں ان کی بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے جو ہے وہ دنیا میں بڑا عذاب ہے۔ اور کیوں، کس وجہ سے؟ یہ لوگ ایسے تھے کہ سماعونا، یہ لوگ جو ہے نا کان لگا کر جو ہے وہ سنتے تھے، اور کس لیے سنتے تھے؟ للکذب، جھوٹ کے لیے سنتے تھے۔ یہ
یعنی کہ جو یہودی کے علماء تھے ان کے بہت بڑے بڑے دو یہاں پہ جرم بتائے جا رہے. ایک، جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج سنتے تھے وہ جھوٹ پھیلانے کے لیے سنتے تھے، موضوع سے بات ہٹا دیتے تھے، بالکل کچھ جو کہا گیا اس کو تو جو کا تو نہیں پہنچاتے تھے لیکن اس سے ہٹ کر ہی بات پہنچاتے تھے. ٹھیک ہے، آج بھی کچھ مسلمانوں کا یہی حال ہے. کوئی اگر کتاب و سنت یا پھر ایسے اللہ والے کی میں یعنی کہ جو موضوع ہے اس سے ہٹا کر جو ہے بات کرتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہے، ارے وہ تو ایسا بولتے ہیں، جبکہ اصل کچھ بھی اس کی حقیقت نہیں ہوتی ہے. تو خیر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اگر آج کوئی داعی دین کے ساتھ ایسا کرے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملات ہو چکے ہیں. اچھا، دوسرا جرم ان کا اکالون للسحت، اور جو حرام مال ہوتا ہے نا وہ بہت دیکھو سہوتی یعنی بہت زیادہ جو ہے حرام مال کو یعنی ایک دم پیٹ بھر کے بولتے ہیں جیسے دبا کر کھانا. تو یہ خوب جو ہے وہ حرام مال کھایا کرتے تھے. یہ ایک ان کا یہودی کا جو ہے وہ جرم تھا، اس کے جو عالم تھے. اور یقین کریے کہ کب یہ اس درجے تک انسان کب پہنچ جاتا ہے کہ سچ کو جھوٹ بنا کر پھیلائے یا تو پھر وہ جو ہے حرام مال کھائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ بہت کر لیا تم نے یہ. اب اصل بات کیا ہے، وَإِن جَاءُكَ، اور اگر وہ سب آئیں آپ کے پاس. یہ بات پہ غور کریے ذرا، یعنی یہودی کے لوگ جو ہیں اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کس لیے؟ فحکم. تو اللہ تعالیٰ نے چوائس دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر وہ آپ کے پاس کچھ بھی فیصلہ کروانے کے لیے آئے تو اٹس یور چوائس، میں نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں وَأَعْرِضْ، یا پھر آپ نہ کریں فیصلہ، ان سے اعراض کریں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ آپ کو یہ چوائس دی گئی ہے. ہاں لیکن یہ بھی آپ سن لیں، وَإِن تُعْرِضْ، اور اگر آپ اعراض کریں یعنی کہ لیٹ گو کریں اور ان کے درمیان فیصلہ نہ کریں، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، یہ بہت بڑی خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. دیکھیے ذرا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں ایسا فیل ہو کہ مطلب یہ مجھے ذمہ داری دی گئی ہے کہ مجھے جو ہے فیصلہ کرنا ہے لوگوں کے درمیان. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چوائس دی، نہیں کوئی بات نہیں، آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں یا نہ کریں. اچھا اب دیکھیے کہ ان کے پاس ان کی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلاصہ کیا ہے کہ ان کی خود کی کتاب ان کے درمیان موجود ہے. یعنی کہ جو حق والے جو ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں غیر حق یعنی یہودی کی عدالت میں ایسا جاتے تھے. کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی ایسا فیصلہ ہو کہ جن میں ان کو پورا یقین ہو کہ نہیں فیصلہ ہمارے ہی حق میں ہونا ہے، دیکھیے چالاکی دیکھیے ان کی، تو جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ہاں ٹھیک ہے آپ فیصلہ کر دیں. اگر کہیں ان کو یہ ڈاؤٹ ہوتا کہ فیصلہ ہمارے حق میں نہیں ہوگا، ہم غلطی پر ہیں اور ہمارے تو یعنی اگینسٹ میں ہمارے اپوزیشن میں فیصلہ ہو جائے گا، تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا ان کی حرکتیں. اللہ تعالیٰ بول رہے لیکن ان کیس وَإِنْ حَكَمْتَ، لیکن اگر آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان تو انصاف کے ساتھ کر دیں انصاف کے ساتھ، پھر کوئی رعایت نہیں ہوئے گی. کیوں بھائی انصاف کے ساتھ کریں؟ کیونکہ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ فیصلہ کرنے والے کو، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے کو پسند کرتے. تو کیا پتہ چلا کہ اگر آپ نے کوئی چیز اللہ کی کتاب میں پڑھ لی ہے اور آپ سے اگر کوئی ایسی چیز پوچھ رہا ہے اور آپ کے دل میں یہ چیز کھٹکے کہ بھئی اگر میں نے اس کو بتا دیا صحیح بات اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے، یہ تو مجھ سے رشتہ ہی توڑ دے گی، یہ تو مجھ سے بات ہی نہیں کرے گی، مجھ سے اس کی دوستی ختم ہو جائے گی، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، تو بالکل بنداس ہو جائیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو مجھے اور آپ کو میسج دے رہے ہیں، حق پر ہو کر انسان جو ہے وہ بات کرے. ابا میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر
اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے، آمین۔ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا۔ اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے، آمین یا ربی۔ اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما، اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔